کالی حویلی کا راز بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب شام ڈلتے ہی چراغ جلائے جاتے تھے اور رات اندھیرے کے ساتھ خوف بھی لے آتی تھی۔ ایک دور افاتہ علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا، جس کے کنارے ایک قدیم اور ویران حویلی کھڑی تھی۔ اس حویلی کو لوگ حویلی کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ حویلی ایک جابر سردار نے بنوائی تھی، جس کا دل پتھر سے زیادہ سخت تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں بے شمار ظلم کیے، لوگوں کی زمینیں چھین لی، عورتوں اور بچوں پر بھی رحم نہ کیا۔ جب وہ مرا تو کسی نے اس کی میت کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہ کی۔ آخرکار اسے اسی حویلی کے تہہ خانے میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد حویلی میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ رات کے وقت وہاں سے رونے، چیخنے اور زنجیروں کی آوازیں آتی۔ جو بھی اس کے قریب جاتا بیمار ہو جاتا یا پاگل پن کا شکار ہو جاتا۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ اس حویلی میں صرف دیواریں نہیں بلکہ مظلوموں کی آہیں بھی قید ہیں، جو آج تک انصاف مانگ رہی ہیں۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام سلمان تھا۔ وہ نہایت بہادر مگر حد سے زیادہ ضدی تھا۔ وہ بزرگوں کی باتوں کو پرانی کہانیاں سمجھتا اور اکثر ان کا مذاق اڑاتا۔ ایک رات گاؤں کی بیٹھک میں جب کالی حویلی کا ذکر ہوا تو سب لوگ خاموش ہو گئے، مگر سلمان ہنس پڑا۔ اس نے کہا کہ اگر واقعی وہاں کوئی خوف ہے تو وہ خود جا کر دیکھے گا۔ لوگوں نے بہت منع کیا، اس کی ماں نے بھی آنسو بہا کر اسے روکا، مگر سلمان نے کسی کی نہ سنی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اگلی رات کالی حویلی میں جائے گا۔ جب رات آئی تو آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں عجیب سی سردی تھی۔ سلمان ایک مشعل لے کر گاؤں سے نکلا، جیسے جیسے وہ حویلی کے قریب پہنچتا گیا فضا مزید بوجھل ہوتی گئی۔ درختوں کی شاخیں اس طرح ہل رہی تھی جیسے کسی ان دیکھی چیز کو راستہ دے رہی ہوں۔ حویلی دور سے ہی سیاہ سایہ بن کر کھڑی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ سلمان نے حویلی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک لمحے کے لیے سانس لیا۔ دروازہ خود بخود چڑچڑاتی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی مشعل کی روشنی کانپنے لگی۔ فرش پر گرد جمی ہوئی تھی، مگر اس پر تازہ قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ دیواروں پر لٹکی ہوئی پرانی تصویروں میں موجود چہرے عجیب انداز میں مسکرا رہے تھے۔ سلمان نے خود کو مضبوط رکھا اور آگے بڑھا۔ اچانک اوپر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اس نے اوپر دیکھا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ حویلی کے اندر سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک کمرے سے کسی عورت کے سسکنے کی آواز آئی۔ سلمان کا دل زور سے دھڑکا، مگر وہ آواز کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور دیواروں سے نمی ٹپکنے لگی۔ اس اندھیرے میں اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے، کوئی جو صدیوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک کمرے کے بیچوں بیچ ایک سیاہ سایہ ابھرا۔ وہ آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کرنے لگا۔ اس کا چہرہ جل کر سیاہ ہو چکا تھا اور آنکھوں کی جگہ خالی گھڑے تھے۔ اس کے جسم سے ایسی بدبو آ رہی تھی جیسے پرانی قبروں سے آتی ہے۔ سلمان کے قدم زمین میں گھڑ کے وہ سایہ بولنے لگا، مگر آواز انسان کی نہیں تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ حویلی مظلوم روحوں کی قید گاہ ہے۔ جو بھی یہاں آتا ہے اس کی روح بھی اس قید میں شامل ہو جاتی ہے۔ اسی لمحے دیواروں سے ہاتھ نکلنے لگے۔ ہر ہاتھ سلمان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فرش پر خون کے دھبے ابھر آئے اور کمرے میں چیخوں کا طوفان مچ گیا۔ سلمان نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کا جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا دل سینے میں ڈوب رہا ہے اور سانس بند ہو رہی ہے۔ اس نے پہلی بار دل سے خوف محسوس کیا اور پکارا، مگر اس کی آواز خود اسی حویلی نے نگل لی۔ اچانک ایک اور سایہ نمودار ہوا جو باقی سب سے بڑا تھا۔ وہی ظالم سردار تھا جس کے سر پر پگڑی اور ہاتھ میں خونی تلوار تھی۔ اس کی ہنسی سے پورا کمرہ لرز اٹھا۔ اس نے سلمان کو بتایا کہ جو اس کی حویلی میں داخل ہوتا ہے وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ سردار نے ہاتھ اٹھایا تو سلمان کے سامنے پرانے مناظر آ گئے، بے گناہوں کا قتل، عورتوں کی چیخیں، بچوں کی فریادیں۔ سلمان نے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دل سے توبہ کی اور ان سب مظلوموں کے لیے دعا مانگی۔ اچانک حویلی میں ایک تیز روشنی پھیلی، چیخیں آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگی۔ سردار کا سایہ پیچھے ہٹنے لگا اور غصے سے دہاڑنے لگا۔ سلمان بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ کمرے کی دیواریں کانپنے اور ایسا لگا جیسے حویلی خود ٹوٹ رہی ہو، مگر اگلے ہی لمحے ہر چیز خاموش ہوگی۔ جب سلمان کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔
وہ حویلی کے صحن میں پڑا تھا، اس کے بال سفید ہو چکے تھے اور چہرہ خوف سے زرد تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا گاؤں کی طرف بھاگا۔ گاؤں والوں نے اسے دیکھ کر تو حیران رہ گئے۔ سلمان نے سب کو وہ سب کچھ بتایا جو اس نے دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد کوئی بھی کالی حویلی کے قریب نہ گیا۔ سلمان پہلے جیسا کبھی نہ رہا، وہ خاموش رہنے لگا اور اکثر راتوں کو چینک کر اٹھا۔ وہ کہتا کہ مظلوم روحیں اب بھی انصاف مانگ رہی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، لوگ بدلتے گئے، مگر کالی حویلی آج بھی وہیں کھڑی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص لالچ یا غرور کے ساتھ وہاں جائے وہ کبھی مکمل واپس نہیں آتا۔ یہ حویلی آج بھی پرانے زمانے کے ظلم کی گواہ ہے، وہ اس کے سائے آج بھی زندہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ برسوں بعد بھی اگر کوئی مسافر اس راستے سے گزر جائے تو اسے حویلی کی کھڑکی میں ایک نوجوان کا سایہ نظر آتا ہے جس کی آنکھوں میں خوف بڑا ہوتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ حارث کی روح مکمل طور پر واپس نہیں آ سکی کیونکہ اس نے وہ سچ دیکھ لیا تھا جو انسان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کالی حویلی آج بھی کھڑی ہے، وقت کی گواہ، اور ہر اس شخص کو خبردار کرتی ہے جو پرانے زخموں کو چیرنے کی کوشش کرے۔